حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر اس جگہ اعتکاف بیٹھتے تھے جہاں آپ کے گھر کی طرف اندرون خانہ ایک کھڑکی مسجد میں بھی کھلتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ بعض دفعہ تیل لگانا ہو، سر میں جھنسنا ہو اور کنگھی کرنی ہو تو آپ کھڑکی سے سر باہر کر دیا کرتے تھے، یعنی گھر کی طرف، اور میں وہیں سے آپ کے سر پہ تیل لگا کر تو کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اس حدیث کو اپنے اصل موقف مسلک سے ہٹا کر یہاں تک بحثیں فقہاء میں راہ پا گئی ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر حجامت بنوانا جائز ہے کہ نہیں ہے، اور فتویٰ دینے والوں نے فتویٰ یہی دیا کہ جائز ہے، اور حوالہ اس حدیث کا دیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ جب میں نے جماعت احمدیہ کی فقہ کے متعلق فقہ میں جو ہمارے ملک سیف الرحمان صاحب مرحوم کی تحریر کردہ ہے اس میں دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا تھا، باقاعدہ بحث اٹھائی گئی تھی کہ کیوں جناب سوال ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے دنوں میں مسجد میں بیٹھ کر سر منڈوانا، حجامت کروانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز تو ہے مگر مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کے لحاظ سے حضرت امام مالک کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ جائز کو اس کو ناجائز اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ہوتے ہوئے اعتکاف کی حالت میں سر کھڑکی سے باہر کیا، اور وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے سر پہ تیل بھی لگایا اور کنگھی بھی کی۔ اب اس سے یہ ثابت ہو جانا تو حیرت انگیز بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جن کا فتاویٰ سے تعلق نہیں ہوتا، سیدھی سادھی عقل سے تعلق ہوتا ہے۔ مسجد میں حجام آنے شروع ہو جائیں اور وہاں کپڑے بچھائے جائیں اور ان پر حجامتیں ہو رہی ہیں، ایسا بھیانک تصور ہے کہ اس پر یہ سوال اٹھانا ہی بے وقوفی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اب یہ سوال اٹھنے شروع ہو جائے فقہ میں کہ ایک آدمی اپنی ٹانگوں سے رسیاں باندھے الٹا لٹک جائے، الٹا لٹک کے کھانا کھائے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو جواب دیا جائے کہ جائز تو ہے مگر مکروہ ہے۔ سوال یہ ہے، جواب یہ ہونا چاہیے کہ تمام اہل عقل کے لیے ناجائز ہے، اور جو بے وقوف ہیں ان کے لیے ہر چیز جائز ہے، پھر مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ بس جب آپ ان روایات کو پڑھتے ہیں، اعتکاف یا دیگر روایات کو، وہ روایات جن کا اعتکاف یا عبادتوں سے تعلق ہے، وہاں بہت سے ایسے مضمون راہ پا گئے ہیں جن پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ سوال اٹھائے کیوں گئے ہیں۔ لیکن اگر آج کل کا کوئی تعلیم یافتہ انسان ان تمام فقہی بحثوں کو پڑھے جن کا ذکر ہماری فقہا کی کتب میں ملتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے انسان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض متنفر ہو کے دین سے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ فقہ ہے مذہب کی جو سب سے اعلیٰ مذہب، سب سے کامل مذہب، اور یہ لغو بحثیں اس میں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کب وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اگر مکروہ ہے تو اسے طیب بنانے کے لیے کیا طریق اختیار کرنے چاہیے، کتنے دن بھوکا رکھا جائے، کتنے دن صرف پانی پلایا جائے تاکہ اس کا سابقہ گند دور ہو جائے اور اس کا گوشت حلال بن جائے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، ایسی بحثیں اٹھائی گئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ جو کہتے تھے کہ کھانا جائز ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور تم دین کو بگاڑ رہے ہو جب کہتے ہو کہ وہ حرام ہے۔ میں آپ کو یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اعتکاف کے تعلق میں بھی جو روایتیں ملتی ہیں ان کو عقل سے پہچاننا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی روح کیا ہے۔ روح وہی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور جس پر عمل کیا کہ کوئی غیر ضروری بات نہیں کرنی، نہ مسجد کے اندر نہ مسجد کے باہر۔ مسجد سے باہر نکلنا ہے تو حوائج ضروریہ کی خاطر نکلنا ہے، اور وہاں سنگھار پٹار بھی نہیں کرنا، اور وہاں
وہ زینت بھی نہیں اختیار کرنی جو عام طور پر جائز ہے۔ اس حدیث سے میں برعکس نتیجہ نکال رہا ہوں، جو نکالا گیا ہے اس کے بالکل برعکس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صبح اور شام اپنے گھر میں حوائج ضروریہ کے لیے داخل ہوا کرتے تھے، وہاں کنگھی اٹھا کر خود بھی کنگھی کر سکتے تھے، وہاں خود بھی تیل کی مالش سر پہ فرما سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، کیونکہ اسے بنیادی حوائج ضروریہ میں ایسا نہیں سمجھا۔ حوائج ضروریہ کا مطلب ہی ہے انتہائی بنیادی ضرورت، کہ اس پر بھی وقت لگایا جائے، ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں، اور خصوصاً اگر خواتین بھی اعتکاف بیٹھیں تو وہ تو بعض دفعہ آدھا گھنٹہ اپنے چہرے درست کرنے پر لگا دیتی۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو گہری نظر سے پڑھنا چاہیے، پھر صحیح سبق ملیں گے۔ بس اس روایت سے مسجد میں دوسری چیزیں نہ کرنے کا ثبوت تو ملتا ہے، کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بالکل برعکس